جی آج آزاد جموں کشمیر میں آزاد کشمیر کے سابق صدر کرنل سید علی احمد شاہ صاحب کی 31ویں برسی نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے، اور اس وقت مسٹ یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں لبریشن سیل کے زیر اہتمام ان کی برسی کی تقریب منعقد کی گئی ہے، جس میں ہائی کورٹ آزاد کشمیر کے چیف جسٹس ریٹائرڈ عبد المجید ملک مہمان خصوصی تھے، اور مقررین نے خطاب کرتے ہوئے ان کے افکار اور دیانت اور امانت کے اصولوں پر کاربند رہنے کے بارے میں تفصیلی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو اس تقریب کے حوالے سے مرحوم کرنل سید علی احمد شاہ صاحب کی شخصیت اور ان کے کارخانہ نمایاں کے حوالے سے جانتے ہیں کہ مقررین سمیت چیف جسٹس ریٹائرڈ عبد المجید ملک صاحب نے کیا خیالات کا اظہار فرمایا ہے اور دیگر مقررین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ علی احمد شاہ صاحب ساری عمر ریاست جموں کشمیر کی وحدت کے قائل رہے ہیں، اور آج جموں کشمیر جو جس طرح سے بندر بانٹ ہونے کے خدشات پیسے ہو رہے ہیں یا کہ ویسے جاری ہیں، تو آج اگر وہ لوگ زندہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ یہ نوبت یہاں پر نہ پہنچتی۔ میں یہ بات پیغام دینا چاہتا ہوں آج آزاد کشمیر کے صدر سے بھی، وزیر اعظم سے بھی، آزاد کشمیر کے تمام عوام سے، بلکہ پوری ریاست جموں کشمیر کے عوام اور پاکستان کی سیاسی قیادت سے اور حکومت سے، کہ ریاست جموں کشمیر کی وحدت قائد اعظم کی فکر تھی، ریاست جموں کشمیر کے عوام کی آزادی قائد اعظم کی سوچ تھی، اور یہی قائد اعظم کا نظریہ تھا۔ جموں کشمیر سارے کا سارا جو ہے اسے آزاد ہونا چاہیے۔ آزاد ہونے کے بعد جموں کشمیر کے عوام کو یہ مکمل اختیار ہوگا کہ وہ پاکستان کا حصہ بنیں یا کہ آزاد خود مختار رہیں، اور آزاد کشمیر کے صدر کو چاہیے کہ آج جب کہ کشمیر جل رہا ہے تو یہاں اسلام آباد میں پریس کانفرنسیں کرنے سے، بیانات دینے سے کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا۔ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ براہ راست خود واقف ہیں، وہ وہاں پر یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے ملازم بھی رہے ہیں فارن سروس میں، وہ خود جا کر وہاں اپنا کیس پیش کر سکتے ہیں، ان کو پاکستان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ میرا پیغام فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم سے ہے کہ وہ ہمت کریں، جرت کریں اور جا کر اپنا ایک کردار ادا کریں۔ آج نئے الیکشن ہونے کو غالباً 3-4 مہینے رہ گئے ہیں، نہ جانے مستقبل میں پرائم منسٹر کون بنے گا، تو یہ جاتے جاتے یہ کام کریں کہ مسئلہ کشمیر کے لیے خود سیکورٹی کونسل میں جا کر پیش ہوں اور جموں کشمیر کے عوام کا سارا کیس جو ہے وہاں پیش کر کے دنیا کی حمایت حاصل کریں۔ آزادی کشمیر کے عظیم رہنما غازی ملت کیپٹن جنرل سید علی احمد شاہ صاحب کی 31ویں برسی ہے، اور اس برسی کے سلسلے میں وزیر اعظم آزاد حکومت جموں کشمیر جناب راجہ محمد فاروق حیدر خان کی ہدایت پہ اس کو سرکاری سطح پہ منایا گیا۔ محکمہ سرسد کی طرف سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا، اور جموں کشمیر لبریشن سیل اور مسٹ کے تعاون سے یہاں آج اس مسٹ کمپلیکس میں تقریب بھی منعقد کی گئی ہے۔ اس سے قبل صبح ہم نے ان کے مزار پر بھی جناب وزیر اعظم کی طرف سے پھولوں کی چادر بھی چڑھائی ہے۔ کرنل صاحب کی سچی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں 1 منٹ میں بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت، ان کا کردار تحریک آزادی کشمیر میں، اور پھر بطور وزیر دفاع، پہلے وزیر دفاع تھے وہ آزاد کشمیر کی بانی حکومت کے، پہلی حکومت کے، اس کے بعد پھر وہ 1950 میں صدر بنے آزاد کشمیر کے، اور بطور صدر ریاست انہوں نے جو آزاد کشمیر کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، یہ خاص کر جو ہمارا امور دنیا کا محکمہ ہے، اس کو انہوں نے قائم کیا۔ ایمانت اور دیانت کی وہ ایک علامت تھے، اور ان کے بارے میں یہ بڑی بات مشہور ہے کہ دیانت اور ایمانت کا وہ پیکر تھے بیسیکلی۔ کرنل علی احمد شاہ صاحب کی 31ویں برسی جو ہے وہ منائی گئی ہے۔ کرنل علی احمد شاہ آزاد کشمیر کے پہلے وزیر دفاع اور دوسرے صدر ریاست تھے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ دے کر سیاست میں حصہ لیا، اور تحریک آزادی کشمیر میں حصہ لیتے ہوئے انہی کی سربراہی میں ہی جو پارلیمانی چیئرمین کی حیثیت سے مقبوضہ کشمیر کی ریاست کی اسمبلی جو تھی، اس میں ہمارے لوگ جو ہیں آزاد کشمیر کے اور جموں کشمیر کے لوگ منتخب ہو کر مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم جو ہے وہ اکثریت کے سے وہاں گئے، اور اس کے بعد جب یہ آزاد ہوا خطہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوری آزاد کشمیر اور بالخصوص میرپر، بمبر، کوٹلی اور اس کے بعد گلگت بلتستان اور اسی طرح مظفر آباد اور راولہ کوٹ میں بھی تحریک آزادی کشمیر کے مجاہدین کی جو ہے ان کی رہنمائی اور ان کے لیڈ کرتے ہوئے انہوں نے آزاد کرایا۔ آج 31ویں برسی کے موقع پر سید احمد علی شاہ کی میرپور یونیورسٹی میں ایک تقریب رکھی گئی، جس میں بہت سے جید لوگوں نے شرکت کی، اور جسٹس عبد المجید ملک صاحب نے خصوصی طور پہ رہنمائی فرمائی تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، اور علی احمد شاہ صاحب کی
جو قربانیاں اور جو ان کی تحریک میں ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں آگاہ کیا، اور اس سے ہم نے یہی سبق حاصل کیا کہ ہمیں ان محسنوں کی قربانیوں کو اور ان کے کارہائے نمایاں کو اپنی نئی نسل تک منتقل کرنا ہے، اور اس طرح کے جو پروگرام ہیں وہ ہمیں مستقل طور پہ اپنے تعلیمی اداروں میں اور یونیورسٹیوں میں بطور خاص، کیونکہ یہاں پہ طلباء کی ایسی تعداد آتی ہے کہ جو بہت سی جگہوں پہ جا کے اپنی پھر کنٹریبیوشن جو ہیں ان کو دیتے ہیں ملک و ملت کے لیے، جو کہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ رول ماڈل شخصیت ہیں علی احمد شاہ صاحب، ان کی تقریب برسی میں کچھ کہہ سک رہی ہوں۔ تقریب میں بہت سے جو مقررین تھے انہوں نے ان کے حالات زندگی کے بارے میں، ان کی ایمانداری، ان کی آنیسٹی، ان کے پابندی وقت، بہت سارے ان کے خصائل کا ذکر کیا۔ اگرچہ آج کی جو تقریب تھی یہ اس حوالے سے تھی کہ ہم انہیں خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کر سکیں، لیکن اصل خراج عقیدت یا خراج تحسین یہی ہے کہ ہم ان کی عادات میں سے کسی ایک عادت کو اپنائیں، یہ صحیح معنوں میں ایک خراج عقیدت ہوگا۔ جی، آج سابق صدر آزاد کشمیر کرنل سید علی احمد شاہ صاحب کی 31ویں برسی کے حوالے سے آپ نے مقررین کے خیالات جانے، اور نوجوان نسل کو مقررین نے جو پیغام دیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے دیانت اور امانت کے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے وہ اپنے مادر وطن کی آزادی اور ترقی و خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین وقاص حسین کے ساتھ ظفر مغل، عدالت نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔